بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے فعل، فاعل، مفعول۔ فعل کسی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا اگر زمانے کے لحاظ سے پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے احمد کھانا کھائے گا۔ احمد کیا کام کرے گا؟ احمد کھانا کھائے گا۔ اقبال نے سبق یاد کیا۔ اقبال نے کیا کیا؟ اقبال نے سبق یاد کیا۔ تو یاد کرنا فعل ہے۔ رضوانہ کپڑے دھو رہی ہے۔ رضوانہ کیا کام کر رہی ہے؟ رضوانہ کپڑے دھو رہی ہے، تو دھونا فعل ہے۔ اسی طرح فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل جاندار ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ فاعل ہمیشہ جاندار ہوتا ہے، یعنی جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ جیسے واجد نے آم کھایا۔ اس میں آم کس نے کھایا؟ واجد نے، تو واجد فاعل ہے۔ انس نے کرکٹ کھیلی۔ انس فاعل ہے۔ احسان بینک جا رہا ہے۔ اس میں بینک کون جا رہا ہے؟ احسان جا رہا ہے، تو احسان فاعل ہے۔ اسی طرح مفعول، جس پر کام واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے کامران نے سیب کھایا۔ کامران نے کیا کھایا؟ کامران نے سیب کھایا، تو سیب مفعول ہے۔ عبداللہ نے روٹی کھائی۔ عبداللہ نے کیا کھائی؟ روٹی کھائی، تو روٹی مفعول ہے۔ حبیب نے کتاب پڑھی۔ حبیب نے کیا پڑھی؟ کتاب پڑھی، تو کتاب مفعول ہے۔ اس جملے میں حبیب فاعل ہے، کتاب مفعول ہے اور پڑھی فعل ہے۔ نیچے دیے گئے مزید فاعل، مفعول اور فعل کی مدد سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ شاہد آفس جاتا ہے۔ شاہد فاعل ہے، آفس مفعول ہے، جاتا ہے فعل ہے۔ مبارک میچ دیکھ رہا ہے۔ نسیم کپڑے سی رہی ہے۔ نورین زینب کو سلا رہی ہے۔ علی نے کھانا کھایا۔ ساجد دکان پر گیا۔ فرمان سو رہا ہے۔ مصباح کھانا پکاتی ہے۔ اس میں آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے اور فعل کیا ہے۔ فعل کی اقسام، زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے کل ہم نے سیر کی۔ خرگوش نے بچے دیے۔ آصف نے نماز پڑھی۔ بکری نے دودھ دیا۔ شازیہ نے کھانا پکایا۔ ندیم دکان پر گیا۔ وہ کام جو ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل حال ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے، اسے فعل حال کہتے ہیں۔ جیسے ہم سیر کر رہے ہیں۔ خرگوش بچے دیتا ہے۔ آصف نماز پڑھتا ہے۔ بکری دودھ دیتی ہے۔ شازیہ کھانا پکاتی ہے۔ ندیم دکان پر جاتا ہے۔ فعل مستقبل ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے، اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے ہم سیر کرنے جائیں گے۔ خرگوش بچے دے گا۔ آصف قرآن پڑھے گا۔ بکری دودھ دے گی۔ شازیہ کھانا پکائے گی۔ ندیم دکان پر جائے گا۔ مزید فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کے جملے: سعد آیا ماضی، سعد آتا ہے حال، سعد آئے گا مستقبل۔ کل بارش ہوئی ماضی، بارش ہو رہی ہے حال، امید ہے کل بارش ہوگی مستقبل۔ فاطمہ اسکول گئی ماضی، فاطمہ اسکول جاتی ہے حال، فاطمہ اسکول جائے گی مستقبل۔ عمران نے مکان بنایا ماضی، عمران مکان بنا رہا ہے حال، عمران مکان بنائے گا مستقبل۔
امید کرتی ہوں آپ کو فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل کی تعریف اور ان کا استعمال واضح ہو گیا ہوگا۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، فعل کی تعریف کریں، 3 مثالیں دیں۔ ان کا جواب آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ فعل، کسی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا اگر زمانے کے لحاظ سے پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ اور درج ذیل جگہ پر آپ نے 3 مثالیں لکھنی ہیں۔ اسی طرح فاعل کی تعریف کریں، 3 مثالیں لکھیں۔ فاعل کی تعریف اور اس کی 3 مثالیں آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہیں۔ اگلا سوال ہے مفعول کی تعریف کریں اور 3 مثالیں دیں۔ مفعول کی تعریف آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے اور درج ذیل جگہ پر آپ نے 3 مثالیں لکھنی ہیں۔ اگلا سوال ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ اگلا سوال، فعل حال سے کیا مراد ہے؟ 3 مثالیں لکھیں۔ فعل حال کی تعریف آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے اور درج ذیل جگہ پہ اس کی 3 مثالیں لکھنی ہیں۔ فعل ماضی سے کیا مراد ہے؟ فعل ماضی کی تعریف آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ اسی طرح فعل مستقبل کی تعریف بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے اور درج ذیل جگہ پر 3 مثالیں لکھنی ہیں۔ دوسرا سوال، فعل، فاعل اور مفعول الگ الگ کریں۔ یہاں پہ آپ کو چند جملے دیے گئے ہیں اور آگے کالم میں فعل، فاعل اور مفعول الگ الگ کر کے لکھنے ہیں۔ جیسے احمد نے پتنگ اڑائی، اس میں فعل کیا ہے؟ اڑائی۔ فاعل یعنی کام کرنے والا احمد، مفعول یعنی احمد نے کیا اڑائی؟ پتنگ۔ تو فعل ہے اڑائی، فاعل ہے احمد اور مفعول ہے پتنگ۔ اس طرح باقی کے 3 جملے آپ نے خود حل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل، مفعول یا فعل؟ کام کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ فاعل کہلاتا ہے۔ تو فاعل پہ ٹک کا نشان لگائیے۔ موجودہ زمانے میں ہونے والے فعل کو کہتے ہیں ماضی، حال یا مستقبل؟ موجودہ زمانے میں ہونے والے فعل کو فعل حال کہتے ہیں۔ حال پہ ٹک لگائیے۔ جس پر کام ہو اسے کہتے ہیں مفعول، فاعل یا فعل؟ جس پر کام ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ مفعول پہ ٹک لگائیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو فعل، فاعل، مفعول اور اسم کی اقسام، فعل کی اقسام واضح ہو گئی ہوں گی۔ شکریہ۔